بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین واضح فرمایا اپنے بندوں پر کہ حق کیا، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ نے واشقاف الفاظ میں اعلان یہ بات فرما دی، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کرتے رہے، وآمنوا بما نزل على محمد، اور اس بات پر ایمان لائے، اس شریعت پر ایمان لائے، اس نظام اور دستور پر ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ساری دنیا یہ جان سکتی ہے کہ محمد عربی پر اللہ نے کیا اتارا۔ آپ بھی اپنے ضمیر سے سوال کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹول کر اس سے سوال کیجئے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر کیا اتارا۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا، ایک تو وہ اس دین پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، دوسرا یہ بھی شہادت دی وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے صرف وہی حق ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، وہی حق ہے اللہ کی طرف سے۔ آج آپ کے اس علاقے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر کے جواب دیجئے، کون سی فقہ محمد عربی پر نازل ہوئی؟ فقہ حنبلی نازل ہوئی، فقہ شافعی نازل ہوئی، فقہ حنفی نازل ہوئی، فقہ مالکی نازل ہوئی، فقہ جعفری نازل ہوئی، یا طریقت کا کون سا سلسلہ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، ان چاروں سلسلوں میں سے کون سا سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا؟ بڑا آسان جواب ہے، میں آپ سے پوچھوں آپ جواب دیں گے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ فقہ حنفی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری، فقہ مالکی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری، فقہ شافعی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری، فقہ حنبلی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری، لیکن اللہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان بھی لاتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور ایمان کس بات پر لاتے ہیں؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ اس دین پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ صحابہ کرام کے اختلاف کے بعد، جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد، کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، چونکہ صحابہ کچھ ٹکڑوں میں بٹ گئے، کچھ حضرت علی کی طرف جھک گئے، کچھ حضرت معاویہ کی طرف جھک گئے۔ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا، اے ابن عباس بتائیے آپ ان دونوں ملتوں میں سے کس ملت پر، کس دین پر ہیں؟ کیا آپ علوی ہیں یا آپ عثمانی ہیں؟ آپ کون ہیں ان دونوں میں سے؟
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے لوگوں سنو، نہ تو میں علوی ہوں نہ تو میں عثمانی ہوں، میں تو صرف محمدی ہوں، میں صرف محمد رسول اللہ کی ملت پر، ان کے دین پر، ان کی شریعت پر۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام پر یہ بات کھول دی۔ آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت فرقہ بازی میں بنی اسرائیل سے بھی آگے بڑھے گی، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ ان کے 72 بنے تھے، میری امت فرقہ بازی میں ان سے آگے بڑھ کر 73 بنا لیں گے۔ فیگر بتانا مقصود نہیں، بنی اسرائیل سے بھی فرقہ بازی میں میری امت آگے بڑھ جائے گی، لیکن فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے کے سارے جہنم رسید ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی، ایک پارٹی ہوگی، ایک گروہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ خوش نصیب کون سا گروہ ہے جو اتنے سارے فرقوں میں ایک جنت میں جانے والا، وہ کون سا خوش نصیب گروہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ نام لیتے، آج ہر مسجد کے ماتھے کی وہی نام زینت ہوتا، اندر یہی ہوتا جو آج ہو رہا۔ ہر جماعت یہی کہتی کہ میاں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا اسلام کی جماعت جنت میں جائے گی۔ دیکھو ہم نے تو اسے رجسٹرڈ کروا لیا، نادرا والے بھی مانتے ہیں، پاسپورٹ میں بھی لکھوا لیا، مسجد کے بورڈ پر بھی ہم نے یہ نام لکھوا دیا۔ ہر مسجد میں آپ کو نام لکھا دیکھتے، کام یہی ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بڑی حکمت کے ساتھ کسی گروہ کا نام نہیں لیا۔ وہ اہل حدیث ہوں گے نہیں فرمایا، وہ بریلوی ہوں گے نہیں فرمایا، وہ دیوبندی ہوں گے نہیں فرمایا، وہ شیعہ ہوں گے نہیں فرمایا، وہ کسی طریقت کے سلسلے پر چلتے ہوں گے نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ آج جس طریقے پر، جس دستور اور جس نظام پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس جماعت کے پاس یہ نظام اور یہ دستور ہوگا وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔